السلام علیکم، آپ کو عبدالخالق کی ادبی ڈیرہ پر خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ جناب شیئر کرنے لگے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ دور اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، وہ دور ختم ہو چکا ہے جب عمران خان صاحب کو عدالت میں لایا جاتا تھا اور عدالت میں دیکھ کر معزز جو جج صاحبان ہیں وہ کہتے تھے ہمیں آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی۔ حالانکہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پر پاکستان بار کونسل کو اور جو کہ قانون سے وابستہ لوگ ہیں، جو کہ قانون کے سرکردہ رہنما بھی ہیں، ان لوگوں کو اس حوالے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مائی لارڈ آپ کو کیوں اور کس لیے انہیں دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ ہم بھائی کون ہیں آپ اور ہم یہ پوچھنے والے، یہ اس قسم کی جسارت کرنے کی ہماری کیا ضرورت۔ تو بہرحال بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آخری امید بھی دم توڑ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ دور بھی ختم ہو چکا ہے جب انہیں عدالت سے ریلیف پر ریلیف ملتا آ رہا تھا۔ وہ جناب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے 9 مئی کا جو واقعہ تھا، وہ عمران خان صاحب نے ایک ملک کے اندر بغاوت پیدا کر کے ملک کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اگر بغاوت کامیاب ہو جاتی تو جناب کا پلان یہ تھا کہ وہ بادشاہ بن جائیں گے، اپنے تمام جو مخالفین ہیں، سیاسی جو مخالفین ہیں، ان کو وہ لٹکا دیتا۔ اب جناب 9 مئی کے واقعے پر جو ہے وہ ان کی بغاوت کامیاب نہیں ہوئی۔ 9 مئی کے واقعے پر ان کی قریبی ساتھی انہیں چھوڑ گئے، وہ بھی اس واقعے کو ان کے نزدیک بھی یہ اچھا نہیں تھا، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو جناب کچھ لوگ تھے کہ جو کہ عمران خان کے پس پردہ آج بھی حمایت جاری رکھے ہوں اور عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعے پر عمران خان کو بچانا چاہتے تھے یا بچانے کے چکر میں وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں آرمی ٹرائل کو لے کر کہ سویلین کا آرمی ٹرائل جو ہے اس کے خلاف انہوں نے درخواست دے دی سپریم کورٹ میں، اور عام لوگوں کی نسبت، ہم 22-23 کروڑ لوگوں کی نسبت یہ درخواست فوری طور پر اس پر جو ہے وہ سماعت بھی شروع ہو گئی اور فوری طور پر بینچ بھی تشکیل دے دی گیا، 9 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا۔ 9 رکنی بینچ میں سے جو ہے 2 معزز جسٹس صاحبان نے جو ہے وہ بینچ کی تشکیل پر بھی سوال اٹھا دیا، بینچ پھر ٹوٹ گیا، 7 رکنی بینچ پھر تشکیل دے دیا گیا۔ اب جناب گورنمنٹ نے اس 7 رکنی بینچ پر جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھا دیا، جس کی وجہ سے وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ اور یہ پہلی بار ہوا ہے، میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب سے ہم پچھلے 4-5 ماہ یا 6 ماہ دیکھتے آ رہے ہیں عمران خان کو جو ہے جو ان کا کیس آتا ہے اس میں عمران خان کے لیے جو ہے وہ وہی جسٹس صاحبان اس بینچ کا حصہ بنتے ہیں جو کہ بقول گورنمنٹ وہ جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، وہ ذاتی طور پر نون لیگ کے لیے جو ہے وہ رنجش رکھتے ہیں، نون لیگ کے لیے وہ مسائل پیدا کرتے آ رہے ہیں۔ تو جناب پھر 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا، جیسے منصور علی شاہ علیحدہ ہو گئے۔ اب بھائی منگل کے روز اس جو ہے بینچ کی سماعت تھی، اب سماعت میں جسٹس جیا نے بھی جو ہے وہ بھی آپ اعتراض تو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اختلاف کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ جو ہے اختلاف نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے یہ اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ فل کورٹ بنانے کی سفارش کی ہے کہ جب یہ معاملہ آیا تھا، جب یہ سماعت کے لیے درخواست آئی تھی تو انہوں کی جو ہے وہ فل کورٹ بنانے کی سفارش کی تھی۔ یہ چونکہ فیصلہ ان کا کل جو ہے وہ پبلک کیا گیا، تو اس حوالے سے انہوں نے جو فیصلہ آنے کے بعد یہ انہوں نے کہا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بہت سے اہم سوالات اٹھائے
اور یہ سوالات وہ سوالات ہیں جو عام پاکستانی کرتا پھر رہا ہے، جو ہم اور آپ کرتے پھر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب فوری غور کریں۔ ناگزیر اور سنجیدہ معاملہ بینچ ممبران کے اعتراض کا ہے، تو اس حوالے سے ان کا ہے کہ جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سینئر ترین ججز کا اعتراض پبلک ہو چکا ہے، مثلا انہوں نے جسٹس جو ہے قاضی فیض عیسی صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا جو ان کی جو ہے ان کے مطابق انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فل کورٹ کے بغیر فیصلے کی وقت کم ہو گئی یہ بھی کہہ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بھائی، یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے فوری بینچ بھی بن جاتے ہیں، عمران خان کو فوری ریلیف بھی دے دیا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں عمران خان کو کہیں 5 بجے آ سکتے ہیں، 8 بجے آ سکتے ہیں، آ جائیں۔ تو جناب یہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اب معاملہ جناب کچھ اور ہو گیا، اب معاملہ تبدیل ہو گیا، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑا جو ہے وہ حساس معاملہ ہے، 9 مئی کا واقعہ حساس معاملہ ہے، اور جو ریاست یا جو ریاستی ادارے بغاوت کو نہیں کچل سکتے، وقت انہیں جو ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس لیے بغاوت کو کچلنا ضروری ہوتا ہے، اور ریاست کو ہر حد تک بغاوت کچلنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو جناب اس جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی تھی، جیسے کہ میں نے کہا سماعت بھی شروع ہو گئی، لیکن جو مین مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے جو ہے معاملہ خراب کیا جائے گا، سویلین کا جو ٹرائل ہوگا اس کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر سماعت پر جو ہے یہ معاملہ مزید پیچیدہ اور متنازع ہوتا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا تو یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ جائے گا اور اس معاملے پر عدالت ماضی کی طرح ان کے حق میں فیصلہ دے گی، جس کے بعد یہی ہوگا کہ بھائی میں دنیا میں چیخوں گا، چلاؤں گا، میں روز وہ خطاب کروں گا، لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ پلان کے تحت کہ دیکھو حکومت جو ہے وہ اپنی عدلیہ کا فیصلہ نہیں مان رہی، اور عمران خان کو ایک جواز مل جانا تھا کہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس خلاف ورزی کو روکنے کے لیے عالمی جو ہے برادری کو انٹرفیئر کرنا چاہیے، اور لازمی بات ہے پاکستان پر دباؤ ڈالنا تھا، سارے جو عالمی برادری جو تھانے دار بنے پھرتے ہیں جن کا سربراہ امریکہ صاحب ہے، تو انہوں نے دباؤ ڈالنا تھا، اب پاکستان کو مجبوراً کوئی جو ہے وہ باغیوں کو ریلیف دینا پڑ جاتا، لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا۔ اب بھائی ایک تو معاملہ جو ہے وہ ساتھ میں متنازع ہو چکا ہے، خود سماج جو ہے متنازع ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پر کہا کہ انہیں جو ہے اٹارنی جنرل پر اعتماد ہے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک اس سے یہی لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اب یا وہ جو آپ ماضی میں دیکھتے آ رہے تھے کہ عمران خان کے لیے ریلیف مل رہا تھا، یا جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جس وقت علیحدہ کیا بینچ سے، وہ علیحدہ ہوئے، تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے جو برہمی کا اظہار کیا تھا وہ برہمی یا وہ سختی نظر نہیں آئی، جس سے واضح طور پر یہی لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب بند گلی میں پھنس چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی آخری امید بھی دم توڑ چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ سمجھے تھے کہ بھائی یہ میں جاؤں گا میرے حق میں فیصلہ آ جائے گا، آرمی کورٹ کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسی یا جسٹس طارق مسعود کو جو شامل کیا گیا تھا، وہ چونکہ ایک پلاننگ کے تحت شامل کیا گیا تھا، وہ پلاننگ یہی تھی کہ بھائی اس سے یہی ہوگا کہ جب ہم یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں گے تو کہیں گے بھائی ہم مستقبل قریب میں جو بننے والا چیف جسٹس ہے وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھا، جو ہے جن پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں، وہ لوگ بھی یا وہ ججز بھی اس بینچ کا حصہ رہے ہیں۔ تو
فیصلہ جو ہے اس کی وقت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ جناب جسٹس قاضی فیضی صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تو اس کے بینچ کی تشکیل پر بھی سوال اٹھا گئے، تو اب تو معاملہ متنازع ہو چکا ہے، اور یہ متنازع جو معاملہ ہے یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جناب جو ہے جناب چیف جسٹس صاحب بھی اب وہ ریلیف دینے میں جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے، اور نہ ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آرمی ٹرائل سے بچ سکیں گے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔